جی ناظرین، یہ محمد خالد صاحب ہیں. یہ پوچھتے ہیں کہ کیا تھوک وغیرہ نگل لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ جی میرے بھائی، عام طور پر ہم نے بچپن میں دیکھا ہے کہ تھوک وغیرہ جو ہے وہ جمع کرتے رہتے ہیں، بعد میں باہر پھینک دیتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو تھوک وغیرہ نگلنے سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا. ہاں البتہ کوشش کریں، اگر زیادہ تھوک آتی ہے تو اس کو باہر پھینک دیں، لیکن اس سے آپ کا روزہ بالکل فاسد نہیں ہوگا. تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح سے یہ محمد سہیل صاحب ہیں. یہ پوچھتے ہیں کیا بال کٹوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی میرے بھائی، بال وغیرہ کٹوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بال کٹوا سکتے ہیں، شرعاً اس کی اجازت ہے. اسی طرح سے یہ عائشہ ہیں. یہ پوچھتی ہیں کیا تیل وغیرہ لگانے سے روزے کی حالت میں تیل لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی میری بہن، روزے کی حالت میں تیل وغیرہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. آپ تیل وغیرہ لگا سکتے ہیں، سر میں تیل لگا سکتے ہیں، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا. جی یہ اسی طرح سے احمد صاحب ہیں، ملتان سے ان کا تعلق ہے. یہ پوچھتے ہیں کہ کیا روزے کی حالت میں اگر ہمیں زخم وغیرہ ہے تو ہم بام وغیرہ لگا سکتے ہیں یا آئل تیل کا استعمال کر سکتے ہیں؟ جی میرے بھائی، اگر آپ کو سکن پہ کوئی زخم وغیرہ ہے، کسی بھی جسم کے حصے پہ آپ کو زخم وغیرہ ہے، آپ بام وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں. بام لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اسی طرح جسم پر تیل وغیرہ کا مساج کرنے سے یا تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں اگر پیٹ پر کوئی زخم ہے، اس میں پھر دیکھا جائے گا اگر وہ زخم بہت زیادہ گہرا ہے یا اوپر سے، اگر اوپر سے پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر بہت زیادہ گہرا ہے کہ اگر آپ وہ دبا لگائیں گے وہ پیٹ کے اندر سرایت کر جائے گی، تب اس کا حکم جو ہے وہ مختلف ہوگا. لیکن عام حالت میں اگر کوئی زخم ہے، اس پہ بام لگائے جا سکتے ہیں، اس پہ تیل لگایا جا سکتا ہے، اس سے روزہ بالکل فاسد نہیں ہوتا، اس سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا.